پاکستان میں پیٹرولیم کے ذخائر موجود ہیں، یہ کہاں پر موجود ہیں، اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ امریکہ جو ہے وہ معاونت کرے گا کہ پاکستان میں کہاں کہاں کنویں کھودے جائیں اور کہاں کہاں سے یہ ذخائر جو ہے برآمد کیے جا سکتے ہیں۔ عمران صاحب، یہ جس طرح سے پاکستان کی امریکہ کے ساتھ ڈیلز بھی ہوئی ہیں کہ ذخائر جو ہیں وہ تلاش کیے جائیں گے، امریکہ جو ہے اس میں پاکستان کی معاونت بھی کرے گا، کس طرح سے دیکھتے ہیں پاکستان کے لیے کتنا سود مند ثابت ہو سکتا ہے یہ؟ دیکھیں زینب، یہ اللہ کرے کہ جو خبریں آ رہی ہیں اور جس طرح سے دعوے کیے جا رہے ہیں، اللہ کرے یہ سچ ثابت ہو تو یہ آپ کو بتا دوں کہ اصل میں یہ گیم چینجر ثابت ہو۔ یہ ذخائر ہیں کہاں پر؟ ذخائر پاکستان میں ہی ہیں، اور دیکھیں وزیر پیٹرولیم جو ہیں علی پرویز ملک صاحب، انہوں نے تو دعویٰ بھی کیا ہے کہ اب ان کا تو یہ کہہ رہے ہیں کہ انٹرنیشنل سٹڈیز یہ بات ثابت کر چکی ہے کہ پاکستان میں تیل اور گیس کے وسیع ذخائر موجود ہیں، اور امریکی کمپنی جو ہے اس کی طرف سے بھی جو آیا، اور خاص طور پہ یہ دیکھیں کہ جو یو ایس انرجی انفارمیشن ایڈمنسٹریشن کی رپورٹ ہے، اس نے بھی یہ کہا کہ پاکستان میں 9 ارب بیرل تیل کے ذخائر موجود ہیں۔ اب یہ کہنا، اور پھر پاکستان پیٹرولیم انفارمیشن سروسز جو ہے انہوں نے بھی کہا ہے کہ پاکستان میں تیل کے ذخائر جو ہیں وہ 2 کروڑ 38 لاکھ بیرل تک ہیں۔ تو یہ اگر ساری چیزیں ہم دیکھیں، ان اعداد و شمار کو دیکھیں، تو آپ ایک چیز کو سمجھیں کہ یہ جو انڈس بیس ہے ہماری، اس پہ یہ کہا جا رہا ہے کہ اتنے زیادہ ہیں، اور زیر زمین اور زیر سمندر، تو وہ اگر وہ سارے نکل آئیں تو پھر اللہ کی رحمت سے پاکستان تو جو ہے نا وہ اس کو ترقی کرنے سے اور اس کو معاشی طور پہ مستحکم ہونے سے کوئی روک نہیں سکتا۔ پھر تو شاید آپ کی کرنسی جو ہے نا وہ اتنا سٹینڈ کٹ جائے گی کہ آپ جو ہے نا آپ کو کسی اور چیز کی ضرورت ہی نہیں رہے گی۔ اچھا عمران صاحب، جس طرح سے یو ایس ایڈ اسٹڈی نے یہ کہا بھی ہے، ان کی جانب سے رپورٹ بھی کیا گیا کہ سندھ بیسن میں اپ ٹو 14 بلین بیرل آف ٹیکنیکلی کروڈ آئل جو ہے وہاں پر موجود ہے، تو اب کیا امریکہ ہی خالی پاکستان کی معاونت کرے گا ان ذخائر کو تلاش کرنے میں، یا کوئی اور بھی ممالک کر سکتے ہیں، کوئی اور کمپنیز بھی پاکستان کو اس میں ہیلپ آؤٹ کر سکتی ہیں؟ دیکھیں کینیڈا تو پہلے ہی اس پہ پاکستان کے ساتھ مختلف کینیڈیز کمپنی جو ہیں وہ کام کر بھی چکی ہے، تو کینیڈا اس میں انٹرسٹڈ ہے۔ امریکہ تو اب پریزیڈنٹ ٹرمپ خود اس معاملے پہ بہت انٹرسٹڈ ہیں، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ امریکہ کی جو بڑی کمپنیز ہیں وہ یہاں پہ کام کریں گے۔ تو اگر یہ معاملہ ہوتا ہے تو پھر آپ دیکھیں گے کہ چین اور روس بھی پیچھے نہیں رہیں گے۔ بالکل، دنیا کی جتنی بھی بڑی طاقتیں، اور دیکھیں یہ جو موجودہ معاملات ہیں، موجودہ دور ہے، اس میں کمرشل پہ اور بزنس کی بیسس پہ لوگوں کے تعلقات، ملکوں کے تعلقات استوار ہوتے ہیں۔ اگر کسی بھی ملک کو، ترقی یافتہ ملک کو یہ نظر آئے کہ وہ یہاں پہ انویسٹمنٹ کرے گا پاکستان میں، اور اس کی انویسٹمنٹ سے اس کو یہ فائدہ ہوگا، تو کوئی بھی ملک ایسا نہیں جو یہ اپرچونٹی حاصل کرنے کی کوشش نہ کرے۔ بالکل عمران صاحب، جنوبی ایشیا میں اس وقت پاکستان ایک واحد ملک ہے جس کے امریکہ کے ساتھ تعلقات، سفارتی تعلقات خاص طور پہ بہت اچھے جا رہے ہیں، ایون سرمایہ کاری کے حوالے سے نئی نئی پیش رفت سامنے آ رہی ہے روز بروز۔ اب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ چین اس میں کیا رول پلے کر سکتا ہے؟ کیا چین بھی اس سرمایہ کاری معاہدوں پر اثر انداز ہو سکتا ہے؟ آگے جا کے کوئی فائدہ مل سکتا ہے پاکستان کو؟ دیکھیں زینب، چین جو ہے نا اس کی پالیسی اگر آپ شروع سے دیکھیں نا، چین بڑی خاموشی سے اپنا کام کرتا ہے۔ اچھا، چین کی اور امریکہ کی جو پالیسیز ہیں آل ٹوگیدر ڈیفرنٹ ہے۔ چین کا کام کرنے کا اپنا انداز ہے، امریکہ کا کام کرنے کا اپنا انداز ہے۔ امریکہ بہادر کو شوق ہے چودراہٹ کا، امریکہ بہادر کو شوق ہے اپنی سپر میسی کا، امریکہ بہادر کو شوق ہے کہ وہ ہم سپیریئر۔ چین جو ہے نا وہ لو پروفائل رہ کے اپنے انداز میں اپنا کام کرتا ہے، اور چین اور پاکستان کی جو دوستی ہے، جو تعلقات ہیں، یہ آپ کبھی مت بھولیں کہ چین پاکستان کو اگر کسی مشکل وقت میں اکیلا نہیں چھوڑتا تو اچھے وقت میں کیسے چھوڑے گا۔ چین جو ہے وہ یہاں انویسٹمنٹ بہت بڑھائے گا، اور یہاں جب چین دیکھیں یہ جو ون بیلٹ روڈ والا منصوبہ ہے، سلک روٹ والا منصوبہ، اور سی پیک، یہ جس طرح سے چین چاہتا ہے کہ گوادر سے اور کراچی سے سیدھا افغانستان بھی اب تو شامل ہے، تو اس کے ساتھ آپ دیکھیں، اور فیلڈ مارشل جو ہیں جنرل عاصم منیر صاحب، انہوں نے آپ کو یاد ہے پہلے امریکہ کا دورہ کیا، اب خبریں ہیں کہ وہ دوبارہ دوسرے دورے پہ جا رہے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں ایسے نہیں ہو رہی ہیں، اور پھر چین میں جس طرح سے فیلڈ مارشل کا استقبال کیا گیا، ان کو جو پروٹوکول دیا گیا، تو یہ معاملہ جو ہے نا، یہ اگر آپ دیکھیں تو راوی پاکستان کے لیے نا اب بڑی ترقی اور چہل لکھ رہا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اب آپ کو اس کے ثمرات نظر آنا شروع ہو جائیں گے، اور وہ لوگ
جو یہ کہتے تھے نا کہ جی پاکستان جو ہے وہ کرپٹ ہو جائے گا، پاکستان جو ہے وہ دیکھیں آپ وہ ڈیفالٹ کر جائے گا، پاکستان عالمی ادارے جو ہیں اس پہ اعتماد اپنا ختم کر دیں گے. اب ان کے لیے ان کے منہ پہ یہ تھپڑ ہے. آپ یہ دیکھیں گے کہ اب پاکستان انشاءاللہ تعالیٰ اگلے چند مہینوں میں آپ کو یہ چیزیں بدلتی ہوئی نظر آئیں گی. اچھا عمران صاحب، امریکہ پاکستان دوستی آپ کو لگتا ہے کہ لانگ ٹرم میں بھی ایسے سسٹین کر سکے گا پاکستان یا امریکہ؟ کیونکہ امریکہ کے تعلقات تو بھارت کے ساتھ بھی بہت اچھے تھے، جو کہ اب آپ دیکھ ہی رہے ہیں کہ کہاں سے کہاں پہنچ گئے ہیں. کیونکہ ٹرمپ کی جو ایک سائیکی ہے، اب ذخائر والی بات ہے کہ پیٹرولیم کی قدرتی گیس کی تلاش کے لیے پاکستان کی ہیلپ کرے گا امریکہ. تو یہ جو پاکستان امریکہ کے تعلقات ہے، اسٹریٹجک شراکت داری ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ یہ لانگ ٹرم میں سسٹین رہ سکے گی، رہے گی؟ زینب، امریکہ کے لیے بھی اس کے علاوہ اب چارہ نہیں ہے. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں وہ انڈیا کی طرف اس لیے مائل ہوا تھا کہ ایک انڈیا کی آبادی، ایک مارکیٹ تھی دنیا کی، ایک بڑی مارکیٹ 1.4 بلین کی آبادی، تو اس کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا. دوسرا، امریکہ کو یہ معاملہ تھا کہ دیکھیں اس شاید یہ ایشیا میں، جنوبی ایشیا میں وہ اس کے ذریعے سے چین پہ قابو پا سکتا ہے، پیچھے روس کھڑا ہے، اس کے علاوہ ایران ہے. لیکن اب حالات یہ ہیں کہ جب پاکستان نے پٹائی کی انڈیا کی، اور جس طرح سے انڈیا کا جو حال ہوا، اس کے بعد پوری دنیا پہ یہاں ہو گیا کہ پاکستان تو ماشاءاللہ اس سے کہیں بہتر ہے، کہیں مضبوط ہے. اور پھر امریکہ پاکستان کو پہلے ماضی میں کئی دفعہ آزما بھی چکا ہے، وہ دہشت گردی کے خلاف جنگ ہو یا اس طرح کے کوئی بھی معاملات ہوں. لہٰذا امریکہ کو یہ سوٹ یہ کرتا ہے کہ پاکستان کے ساتھ اس کے تعلقات بہتر ہوں. کیونکہ دیکھیں چین کے ساتھ پاکستان کے تعلقات بہت بہتر ہیں، ایران کے ساتھ ہم بہت بہتر ہیں، ترکی ویسے ہی ہمارا بھائی ہے، رشیا کے ساتھ ہم پہلے سے اب تعلقات بہتر. تو جب امریکہ اس خطے میں اگر اپنے تعلقات ان ملکوں کے ساتھ بہتر کرنا چاہے گا تو پاکستان ہر اس موقع پہ مشکل وقت میں اس کے لیے میڈیٹر کا کردار ادا کر سکتا ہے. بالکل. عمران صاحب، کم آن دا پوائنٹ اگین، اب تجارتی تعلقات کی ہم بات کر رہے ہیں. امریکہ پاکستان کے کن علاقوں میں توانائی کے ذخائر تلاش کر رہا ہے؟ یہ بتائیے کہ پاکستان میں انڈس بیسن کی آپ نے بات کی، اس کے علاوہ پاکستان میں کون کون سے ایسے علاقے ہیں جہاں پر توانائی کے ذخائر موجود ہیں؟ دیکھیں بلوچستان کو ہم بھول جاتے ہیں. بلوچستان جو ہے نا، اس کے نیچے تو لوگ جو ہیں ماہرین وہ تو یہ کہتے ہیں کہ بلوچستان میں ایسے تیل کے گیس کے کنویں ہیں جو ایران کے کنووں کے ساتھ جا ملتے ہیں. یعنی اگر وہاں پہ یہ کام کیا جائے تو شاید ایران کی طرح آپ کے پاس بہت بڑے ذخائر وہاں بھی دریافت ہو سکتے ہیں. پھر معدنیات کی دولت جو ہے، اور ریکوٹک کا منصوبہ ہو یا بہت سارے دوسرے دیگر منصوبے، وہاں پہ معدنیات میں آپ بہت زیادہ جو ہے چیزیں حاصل کر سکتے ہیں. تو پاکستان نے اگر یہی اس دفعہ آپ یہ دیکھیں، اس وقت فیلڈ مارشل جو ہیں ان کا اور SIFC کا زیادہ زور تھا منرلز پہ، مائنز اینڈ منرلز پہ. وفاقی حکومت اس حوالے سے خود وزیر اعظم میاں شہباز شریف جو ہیں ان کا بڑا اس میں ذاتی طور پہ بھی انٹرسٹ ہے. تو یہ اگر ہم مائنز اینڈ منرلز کو اچھے طریقے سے ڈیل کر لیتے ہیں اور اس میں محنت تھوڑی سی کر دیں، یہ تھوڑا ٹائم ٹیکنگ پروسیس ضرور ہوتا ہے. یہ نہیں ہوتا کہ ادھر سے کاپی ڈالی ادھر سے فوٹو کاپی نکل آئے. یہ کاغذ فوٹو کاپی والا معاملہ نہیں ہے، یہ ٹائم ٹیکنگ کام ہے. لیکن اگر ہم اس کرنے میں کامیاب ہو گئے تو پھر انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان کو ترقی سے کوئی نہیں روک سکتا. بالکل. پاکستان اپنے سفارتی تعلقات کو استوار کر کے اپنے تجارتی تعلقات ہیں مختلف ممالک کے ساتھ ان میں بہتری لانے کی کوشش کر رہا ہے.